بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور دلچسپ واقعہ۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ پاؤں بازوؤں سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازوؤں پر یلغار کر دی۔ جولہے نے جلا کر بازو پہ ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو 30 نکلی۔ جولہا سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کالے کوسوں دور ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک بار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک بار میں ہی 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجا بے تاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 ہون خوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ قلم کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو باغ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ لو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھری پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھری پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھری کھولی اور اس میں مال و دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کو بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال و دولت ہتھیار اپنی گٹھری میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر ان کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنہیں ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا۔ میں تو ایک بار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے۔ کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچتے ہی موسلا دھار مینہ برسنے لگا۔ وہ ہڑبڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آ پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر سین میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بنکارے شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے۔ چھت سے ٹپ ٹپ ٹپک
گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔ ایسے ہزاروں شیر کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزار شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر اسٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنی سپاہیوں کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیس مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شیر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور تیس مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیس مار خان گھر پہنچا اور بیگم تیس مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی کہ ہم باغ چلیں۔ بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہوا تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہیں سے نکل جانا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیس مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا۔ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک کینچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے کی باندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی اور وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ یہ سب دیکھ کر سامنے والی فوج ویسے ہی ڈر کر بھاگ گئی اور یہ لڑائی بنا لڑے ہی جیت لی گئی۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔